اب عزیز ناظرین، آئیے میں آپ لوگوں کو ایک بہت اچھی تقریر سنانے کے لیے جا رہا ہوں، سید امین القادری کی بہت شاندار تقریر۔ آئیے اس تقریر کو آپ لوگ ذرا بغور سماعت کر لیجئے۔ کوئی فلمیں دیکھ کر جوانی گزار رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں پہ جوانی گزار رہا ہے، کوئی نشے کے راستے پہ جوانی گزار رہا ہے، کوئی لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کے حوالے سے جوانی گزار رہا ہے، اور جوانوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ مسکرانے لگتے ہیں کہ یہ کیسی بات علماء کر رہے ہیں، یہ کیسی بات خطبہ کر رہے ہیں، یہ کیسی بات داعیان دین کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج تمہارے پاس جوانی ہے مگر تمہیں جوانی کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چلی جاتی ہے۔ آج اس کی قدر کیجئے، آج اس کا احساس کیجئے، ورنہ جب یہ نعمت چلی جائے گی اور تم نے اس نعمت کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر، تم نے اس نعمت کو گناہوں کے اڈوں پہ خرچ کر دیا، اور جب یہ نعمت چلی جائے گی، یہ نعمت ختم ہو جائے گی، اس وقت تمہیں احساس ہوگا، لیکن پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا صحیح استعمال کر لو اور پھر اس کے متعلق تو جواب دینا ہے۔ سوچو تو صحیح، کتنا خوبصورت ترین وقفہ، کتنا خوبصورت ترین حصہ، تم کہاں وقت لگا رہے ہو، تم کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ اکبر، کہاں؟ زنا کے اڈوں پر۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا سوچو، 16 17 سال کے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات پیدا کر کے وہ فلموں کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیریلوں کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ جوانی کے اندر کیے ہوئے جرائم انسان کے بڑھاپے میں اس کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں، اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہوتے ہیں۔ اور سننا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ کسی کو سکون نہیں دلا سکتا، گناہ کسی کو چین نہیں دلا سکتا۔ کسی بہت بڑے مفکر نے، بزرگ مفکر نے کہا تھا کہ گناہ میں لذت تو ہے مگر گناہ میں عزت نہیں ہے۔ گناہ بے چین کرتے ہیں، گناہوں سے بے قراریاں بڑھتی ہے، گناہوں سے مصیبت بڑھتی ہے، اور جس کو زنا کہتے ہیں، زنا جس کی طرف میری قوم کے جوان سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے بڑھ رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو میرا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جو گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مصیبت دے کر اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ توبہ کرنے پر وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا نہیں ملتی معاف کر دیے جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا ملتی ہے گناہ کرنے والوں کو، لیکن زنا وہ بدترین فعل ہے، زنا وہ بدترین گناہ ہے کہ زنا کرنے والوں کی نسلوں تک کے اس کی نحوست کو باقی رکھا جاتا ہے اور اس کی تکلیف کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اے کاش کہ میری قوم کے جوان اس کا احساس کرتے۔ آج زنا کو بھی لوگ برائی نہیں سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، بلکہ معاذ اللہ بڑے فخریہ لب و لہجے میں دوستوں کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، بڑے گھمنڈ کے لہجے میں کہ آج میں یہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، نوجوان جب سرکل میں بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھتے ہیں تو اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ہنسے گا، جو گناہ کر کے قہقہاں لگائے گا، اللہ اس کو رلا رلا کر کے جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جوانی پر گھمنڈ کرنے والے، جوانی پر غرور کرنے والے، جوانی کا مس یوز کرنے والے، جوانی کا غلط استعمال کرنے والے، اللہ اکبر، جب ان سے ان کی جوانی کی راتوں کے متعلق پوچھا جائے گا تو وہ اپنے منہ میں زبان کہاں سے لائیں گے، وہ اپنے منہ میں طاقت کہاں سے لائیں گے، وہ اپنے منہ میں قوت
کہاں سے لائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں نبیوں کی زبان نہ کھل رہی ہوگی، جہاں فرشتوں کی زبان بند ہو چکی ہوگی، یہ معصوم لوگ جہاں ان کی زبان نہیں چل رہی ہوگی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے لوگ کہیں گے اے جد الانبیاء، اے ابو الانبیاء، چلو اور چل کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابراہیم خلیل کہیں گے زندگی میں 3 یا 4 موقعوں پر میں نے زومانی گفتگو کی تھی، اب وہ گفتگو کرنا یاد آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ صرف زومانی 2 معنی پر گفتگو کرنے کی بنیاد پر اللہ کے خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ہمت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ان کے دل میں یہ ہوگا۔ تو اس وقت وہ جوان اپنے منہ میں طاقت کہاں سے لائیں گے جنہوں نے اپنی رات بھر کے خوبصورت لمحات کو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے اپنے موبائل کے اندر زنا کے مناظر دیکھے ہوں گے، اپنے موبائل کے اندر سیریل دیکھے ہوں گے، اپنے موبائل کے اندر فلمیں دیکھ کر کے اس کو کبھی گناہ بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ ذرا سوچو تو صحیح، رب کی بارگاہ میں وہ کہاں سے زبان آئے گی جو جواب دے سکے؟ بلکہ میرا رب تو یہاں تک فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم قیامت کے دن ان کے منہ پر، ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء ہم سے کلام کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے آپ پہ رحم تو کرو۔ یہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، اور قوم کے سرمایہ کو لوگوں نے کہاں لگا دیا ہے؟ شراب کے اڈوں پہ، زنا کے اڈوں پہ، اللہ اکبر گناہوں کے اڈوں پہ۔ اور پھر سوچو تو صحیح، اس میں عزت بھی جا رہی ہے، اس میں پیسے بھی جا رہے ہیں، اس میں دولت بھی جا رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے احساس تک نہیں ہے، تباہی کے دہانے پر جا رہے ہو، بربادی کے دہانے پہ جا رہے ہو۔ اور پھر سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، جب تم نشہ کرتے ہو یا جب تم گناہ میں اپنا وقت لگاتے ہو تو تم اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا نہیں کر پاتے، تم اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر پاتے، تم صحیح طور پہ تجارت بھی نہیں کر پاتے، تم صحیح طور پر اپنا مال بھی نہیں کما پاتے، تم دھندے بیوپار پر بھی اپنا وقت نہیں دے پاتے۔ یہی چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے نشہ، صرف نشہ۔ یہ نشہ ہزاروں جرائم کو جنم دیتا ہے، یہ ہزاروں گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نشہ کرے گا، نشے کے لیے اسے پیسے چاہیے۔ اب جب وہ نشہ کرنے والا نشہ کر رہا ہے تو وہ کام دھام تو کر نہیں سکے گا، وہ کام دھندا تو کر نہیں سکے گا۔ جب وہ کام دھندا نہیں کرے گا تو اس کو پیسے چاہیے، اب وہ چوری کرے گا۔ دیکھیے نشے نے اس کو چور بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر وہ چوری نہیں کرے گا، وہ دادا گیری کرے گا، لوگوں کی گردن کے اوپر ہتھیار رکھ کر کے پیسے وصول کرے گا۔ بولو اسی نشے نے اس کو دادا گیری کی طرف دھکیلا کہ نہیں دھکیلا؟ دیکھیے ایک نشہ ہے اور وہ کتنے جرائم کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ یہی نشے کے اندر اللہ اکبر، اس لیے کہ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کا نفس اوور کنٹرول ہو جاتا ہے، کنٹرول کے باہر ہو جاتا ہے، پھر وہ زنا بھی کرے گا۔ ایک معمول ہے کہ پہلے ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک جو ہے اچھی سی ویڈیو آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ عزیز ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بھائی کا کہنا ہے کہ حضرت میں لوگوں کو نماز کی تعلیم دیتا ہوں اور نماز کی تبلیغ کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کا جواب میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ تعلیم دینے کے آپ کے 2 طریقے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ بہت سختی کے ساتھ اور بہت جو ہے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر جو ہے نماز کی تعلیم دیتے ہوں گے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، برا لگتا ہوگا، اس لیے وہ لوگ آپ کو جو ہے وہ گالیاں دیتے ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہوں گے نماز پڑھنے نہیں جاؤ گے تو گھسیٹ کر مسجد میں لے جاؤں گا، یا تم نماز نہیں پڑھتے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، بہت ساری باتیں۔ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس انداز میں لوگوں کو نماز کی تبلیغ کریں کہ بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلیے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے چلیے۔ یا اس طریقے سے سمجھائیے کہ بھائی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر، بالغ پر نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے،
اس فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے ناراض ہوگا اور آپ کے کاروبار وغیرہ میں بھی برکتیں نہیں ہوں گی۔ اس طریقے سے جب آپ سمجھائیں گے تو آپ کی اس تبلیغ کا اثر لوگوں پر پڑے گا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا کہ اگر ہم کوئی بات کریں کسی سے تو نرم اور اچھے لہجے میں ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری بات کا